بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ریمیڈی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے لیسیتھینم۔ لیسیتھینم LECITHINUM، لیسیتھینم، جس کو سمپلی لیسیتھین کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک یلو براؤنش فیٹی سبسٹنس ہے، یلو براؤنش فیٹی سبسٹنس جو یولک آف ایگ سے پریپیئر کی جاتی ہے۔ یولک آف ایگ، یولک آف ایگ سے اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے۔ یہ انسانی باڈی میں مختلف ذرائع فوڈز اور اینیمل ذرائع سے ایز اے نیوٹریئنٹ باڈی میں داخل ہوتی ہے، پھر اس کی میٹابولزم ہوتا ہے۔ تو یہ لیسیتھین کی شکل میں مختلف فنکشن سر انجام دے رہی ہوتی ہے انسان کی باڈی میں۔ ایک تو یہ چونکہ فیٹی سبسٹنس ہے اور فاسفورس کنٹیننگ ایک آرگینک باڈی ہے، تو یہ ہیومن باڈی میں فیٹس کی ایملسیفیکیشن میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور یوں انسانی باڈی میں کولیسٹرول لیول، HDL لیول، LDL لیول، ان تمام کو بھی مینٹین رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا گڈ کولیسٹرول ہے HDL، بیڈ کولیسٹرول ہے LDL، ٹرائیگلائسرائڈس، پورا جس کو ہم لپڈ پروفائل کہتے ہیں، اس کو بھی مینیج کرنے میں اس کا کردار ادا ہوتا ہے۔ اور اس کو بطور سپلیمنٹ، کروڈ فارم میں بطور سپلیمنٹ لوگ یوز کرتے ہیں ایز اے میڈیسن۔ یہ ویٹ لاس بھی کرتی ہے، کیونکہ فیٹس کی ایملسیفیکیشن کر رہی ہے۔ جب اس کو ایز اے سپلیمنٹ لیا جاتا ہے تو یہ ویٹ لاس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، وزن کم کراتی ہے۔ اس کے ساتھ اسی لیسیتھینم سے ایک اور پروڈکٹ بنتی ہے جس کو کولین کہتے ہیں۔ کولین، کولین، اسی لیسیتھینم سے ایک اور پروڈکٹ بنتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ کولین۔ یہی کولین ایسیٹائل کے ساتھ مل کر، ایسیٹائل کے ساتھ مل کر ایک نیورو ٹرانسمیٹر بناتی ہے جس کا نام ہے ایسیٹائل کولین۔ یوں لیسیتھین یہاں پر بھی ایک بہت بڑا فنکشن کر رہی ہے کہ اسی لیسیتھین سے ایک اور پروڈکٹ بنتی ہے جس کو کولین کہتے ہیں، اور اس کولین کے ساتھ ایسیٹائل ملتا ہے۔ یہ ایسیٹائل کولین ایک ہمارا نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو ہائپوتھیلمس برین سے ریلیز ہو کر مختلف وایا نروز مختلف باڈی کے فنکشنز کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اہم نیورو ٹرانسمیٹر ہے ایسیٹائل کولین۔ اس ایسیٹائل کولین کا جو ایک پارٹ ہے کولین، یہ بھی اسی لیسیتھینم یعنی لیسیتھین سے تیار ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی ہو گئی جنرل باڈی کے اندر نارمل فزیولوجیکل پروسیس کیا ہوتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحبان، ہومیوپیتھی میں اس کو سب سے زیادہ اینیمیا میں استعمال کرایا جاتا ہے، اینیمیا میں۔ لیکن اینیمیا کی اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں، فیرمفاس ہے، فیرمیٹ ہے، چینوفیسینیلس ہے، وینیڈیم ہے، پلیڈیم، بہت ساری میڈیسن ہیں جو کہ ہم اینیمیا میں استعمال کراتے ہیں۔ تو پھر اس میڈیسنز کی کیا پہچان ہوگی؟ اس میڈیسنز کو اسپیسیفکلی کہاں ہم استعمال کرائیں گے؟ اس کے لیے تھوڑا سا اس کا بیسک فزیولوجیکل ایکشن یا فارماکو ڈائنامکس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہی لیسیتھین اگر باڈی میں ایکسیس ہو جائے یا ہائی ڈوز میں چلی جائے، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ لوگ ویٹ کم کرنے کے لیے بھی لیسیتھین سپلیمنٹ لیتے ہیں، اگر اس کی کنسنٹریشن باڈی میں اوور ہو جائے اور یہ اوور ڈوز میں چلی جائے، کروڈ فارم میں چلی جائے، تو پھر اس کا یہ ٹیشو چینجز اور یہ ڈیزیز کنڈیشن، یہ پیتھولوجیکل کنڈیشنز پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہی ہماری ہومیوپیتھی میں پروونگ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم انہی سمٹمز کو لائکس کے اور لائکس کے ساتھ کلیئر کرتے ہیں۔
अगर लेसिथिन बॉडी में एक्सेस हो जाए, ओवरडोज में चली जाए, तो ये क्या है, ये आरबीसीज के एचबी के साथ, ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये आरबीसीज के एचबी के साथ बाइंड करती है, आरबीसीज की सरफेस एचबी के साथ ये बाइंड करती है और ये एक बॉन्ड बना लेती है लेसिथिन हीमोग्लोबिन, लेसिथिन हीमोग्लोबिन। अब ये लेसिथिन जब नॉर्मल क्वांटिटी से एक्सेस में चली जाएगी तो इसका ये चांस होता है कि ये एचबी के साथ बाइंड बनाएगी, और जब एचबी के साथ बाइंड बना लेती है, बॉन्ड बना लेती है, बाइंड हो जाती है, तो इसको हमारा इम्यून सिस्टम एक एंटीजन समझकर ऑटो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। यानी लेसिथिन बॉडी में एक्सेस हो गई या बॉडी में बहुत ज्यादा क्रूड फॉर्म में चली गई, इसने आरबीसीज की सरफेस पर जाकर बाइंड हो गई। जो ही आरबीसीज की सरफेस पर बाइंड होगी तो ये एक एंटीजन की शक्ल अख्तियार कर लेती है, और इंसान का इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम, वो इसको एंटीजन समझकर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, एंटीबॉडीज। फिर एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। लेसिथिन एक्चुअल क्रूड फॉर्म में जब एक्सेस होता है बॉडी में, तो वो आरबीसीज की सरफेस के ऊपर जाकर बाइंड करता है, जिससे एक एंटीजन बनता है। उस एंटीजन के खिलाफ इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। वो इसको एक फॉरेन एजेंट समझकर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, और वो एंटीबॉडीज इस एंटीजन पर अटैक करती हैं, यूं आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम, बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम अपने ही आरबीसीज के इस लेसिथिन एचबी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा, और बॉडी में आरबीसीज की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, आरबीसीज की तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। और आरबीसीज की तोड़ फोड़ या डिस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस, 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 हीमोलाइसिस शुरू हो जाएगी। आरबीसीज को अपने ही इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया जाए। इसके लिए एक लफ्ज यूज होता है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। और पेशेंट जब हीमोलाइसिस होगा तो पेशेंट की बॉडी में आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होगी और आरबीसीज काउंट गिरना शुरू हो जाएंगे, आरबीसीज कम होना शुरू हो जाएंगे, तो लामहला एचबी